فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی جو تمہیں بہت برا عذاب دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتے، اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ اور یاد کرو جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو پھاڑ دیا تو ہم نے تمہیں بچا لیا اور فرعونیوں کو تمہاری آنکھوں کے سامنے غرق کر دیا۔ آج کی 2 آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے احوال کو لے کر بات کی گئی کہ فرعون مصر کے بادشاہ جو ہوا کرتے تھے ان کو فرعون کہا جاتا ہے۔ آج بھی یہ بات یاد رکھیں کہ فرعون جس طرح ملک فارس کے بادشاہ کا لقب کسریٰ، روم کے بادشاہ کا لقب قیصر، حبشہ کے بادشاہ کا لقب نجاشی ہوا کرتا تھا، اسی طرح قبطی جو مصر کا ایک علاقہ ہے وہاں کے جو بادشاہ ہوا کرتے تھے اس کا نام فرعون ہوا کرتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو فرعون تھا اس کا نام ولید بن ریان مصعب بن ریان تھا، ولید بن مصعب بن ریان تھا۔ اس کی سرکشی حد سے زیادہ بڑھ چکی تھی اور اس نے اپنے خدا ہونے کا اعلان کر دیا۔ 400 سال اس کی زندگی ہوئی تھی اور 400 سال میں اس کو ایک مرتبہ بھی بخار تک نہیں آیا تھا، ایک مرتبہ بھی سے بخار نہیں آیا، جس کی وجہ سے اس کے اندر ایک غرور و گھمنڈ یہ پیدا ہوا اور یہ احساس ہونے لگا کہ اگر میں بندہ ہوتا یا میرے اوپر کوئی خدا ہوتا تو ظاہر سی بات ہے مجھے بھی تکلیف پہنچتی، مجھے بھی کچھ نہ کچھ آزمائش میں رکھا جاتا، لیکن سوائے آرام کے مجھے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ اس کے اندر خیال آنے لگا۔ لوگ بیمار ہوتے ہیں، میں تو بیمار بھی نہیں ہوتا، لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے، غربت کے مارے ہوتے ہیں، مجھے بادشاہت ملی، لہٰذا میں سب سے زیادہ طاقتور ہوں تو میں ہی ان کا خدا ہوں۔ اس غلط فہمی نے اس کے جو نفس نے بہکایا، اس بنا پر اس نے اپنے خدا ہونے کا دعویٰ کر دیا اور لوگوں کو کہنے لگا کہ میں ہی تمہارا معبود ہوں، میرے سامنے سجدہ کرنا شروع کر دو۔ یہ غرور و گھمنڈ آ جانا کسی کو اگر ڈھیل ملتی ہے، شریعت میں ایک بات یاد رکھیں، بہت سارے لوگ بولتے ہیں، اکثر ہمارا حال بھی وہی ہوتا ہے، مزاروں کا رخ یا پیر کے پاس یا مولوی کے پاس تعویذ بنانے وہی جاتا ہے جو بیچارہ پریشان ہوتا ہے۔ کوئی اچھا خاصا امیر ترین شخص آج تک دیکھیں کسی مولانا سے ملنے کے لیے گیا ہو کہ آپ سے صرف ملاقات کرنے کے لیے آئے؟ مزاروں کی طرف جو جاتے ہیں بیچارے وہی ہوتے ہیں جن کے حالات خراب ہوتے ہیں۔ ہاں جو گھومنے کے لیے جائے وہ الگ بات ہے، لیکن جن کا مطمع نظر صاحب مزار سے مستفیض ہونا ہے، ان سے فیضیاب ہونا ہے، تو وہ وہی لوگ اکثر ہوتے ہیں جو حالات کے مارے ہوتے ہیں۔ جو اچھی تجارت والے بزنس مین ہیں، جو خوشم خرم ہیں، وہ ان سب جانب توجہ ہی نہیں دیتے، وہ آرام سے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ تو بات یہ عرض کرنی ہے کہ فرعون کو دیکھ لیں کہ اس کا حال بھی یہی تھا کہ اس کو نہ کوئی تکلیف پہنچی نہ کوئی پریشانی پہنچی۔ اگر زندگی میں ہماری بھی خوشیاں آتی جاتی ہیں اور کوئی بیماری کوئی تکلیف نہیں پہنچتی تو یہاں پہ یہ بات کا احساس رکھنا کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ مجھ سے ناراض ہے، اس بات کا احساس پیدا کرنے لگنا، کیونکہ آزمائشیں انہی کی جاتی ہے جن کا ایمان زیادہ ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا کہ جو جتنا ایمان والا ہوگا اس کی آزمائش اتنی زیادہ ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام انبیاء علیہ السلام
ایمان والے تھے اس لیے ان کی آزمائش ہوئی، اور ان میں سب سے زیادہ ایمان والا میں، اس لیے میری سب سے زیادہ آزمائش ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ظلم و ستم نہیں کیا گیا، آپ کے اصحاب کے ساتھ کون سے ظلم کے پہاڑ نہیں توڑے گئے، آپ کو کاہن، جادوگر، ساحر، پاگل، مجنون ایسے ایسے لقب دیے گئے، راستے چلتے تو بچوں کو لگا دیا تھا انہیں گالی دو، آپ راستے سے گزرتے کانٹے بچھائے دیے جاتے، آپ عبادت کرتے تو آپ کی گلے میں رسی ڈال کر گھونٹا جاتا، کون سی تکلیف نہیں دی گئی؟ آپ کو تو تکلیف دی گئی، آپ کے ماننے والوں کو بھی تکلیف دی گئی۔ تو ایمان کا تقاضا ہے، ایمان ہے تو آزمائش ہوگی، اور اگر ان سب کے باوجود تکلیف نہیں آتی تو تھوڑا خوف زدہ ہونا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم غفلت میں جیتے جا رہے ہیں اور ہمیں چھوٹ ملتی جا رہی ہے اور اچانک میں کہیں ہماری پکڑ نہ ہو جائے۔ تو فرعون کا جو زندگی کا معاملہ ہے وہ یہی دیکھیں۔ اب ایک مرتبہ فرعون کے ساتھ ایسا ہوا تھا کہ اس نے ایک خواب دیکھا، اور خواب یہ دیکھا اس نے کہ آسمان سے ایک آگ آئی ہے اور اس کے محل پر گری اور اس کے محل اور سلطنت کو تباہ و برباد کر دیا۔ اس خواب کو لے کر بہت متفکر ہوا۔ یہ ایک بات یاد رکھے، خواب بشارت ہوتی ہے۔ خواب جو ہوتا ہے، بہت سارے لوگ بولتے ہیں اچانک میں ایسا ہو گیا پتہ نہیں چلا۔ میاں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو رب کی جانب سے خواب کے ذریعے آپ کو بتا دی جاتی ہیں اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں، لیکن ہاں ہر خواب کا مسئلہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ بشارت ہی ہو۔ کچھ خواب ایسے ہوتے جو آپ چلتے پھرتے کسی چیز کو بہت غور سے دیکھ لیتے تو وہ خواب میں آ جاتا ہے، یا بہت زیادہ کسی چیز کے آپ غور و فکر کر لیتے تو وہ خواب میں آ جاتا ہے۔ اکثر و بیشتر روزے کی حالت میں انسان سو رہا ہوتا تو دیکھتا ہے کھا رہا ہوں پی رہا ہوں، تو وہ وجہ کیا رہتی ہے؟ کیونکہ روزے کی حالت میں یہ سب معاملات اس کی زیادہ چل رہے ہوتے ہیں، اس لیے وہ خواب کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ ہاں کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جو شیطان کی طرف سے بھی آتے ہیں، جیسے کہ انسان کا جمع کر لینا کسی کے ساتھ، ہم بستری کے معاملات کے یہ خواب کے ذریعے آتا ہے، اور انسان کے ناپاکی کے معاملات شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اب اس کی تعبیر نہیں ہے، یہ شیطان کی طرف سے۔ ان سب کے علاوہ جو غیر ارادے سے بغیر سوچ فکر کے اچانک میں آپ دیکھتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو ان کی تعبیریں ہوتی ہیں اور اس کے ذریعے آپ کو آگاہ کیا جاتا ہے یا آپ کی بشارت دی جاتی ہے، آپ کے لیے خوشخبری بھی ہوتی ہے یا آپ کو الرٹ کیا جاتا ہے۔ اب وہ جو خواب کی تعبیر جانتا ہو آپ اس سے پوچھیں، وہ آپ کو بتائے گا۔ تو بہرکیف فرعون نے جب یہ خواب دیکھا تو نجومیوں کو بلایا اور بلا کر کہتا ہے کہ یہ خواب میں نے دیکھا ہے۔ تو جتنے لوگ آئے تھے سب نے یہی کہا کہ عنقریب تمہارے دوران ایک ایسا بچہ نمودار ہوگا جو تمہاری سلطنت کو ہلا کو برباد کر ڈالے گا۔ اتنا اس نے سننا تھا، اس نے حکم عام دے دیا جس کو قرآن نے کہا کہ وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتا ہے۔ وہ حکم دے دیا کہ جتنے بھی بچے پیدا ہوں گے ان کو مار ڈالو، ان کو قتل کر دو، اور جو بچیاں پیدا ہوں گی ان کو چھوڑ دینا۔ تو کئی سال تک یہ معاملات چلتے رہے۔ لوگوں نے آ کر کہا کہ ہمارے پاس فوج کی کمی بھی ہے، اگر اسی طرح لڑکوں کو قتل کیا جانے لگا تو آگے چل کر کام کرنے والا کون رہے گا؟ سپاہی کون بنے گا؟ ملازمت کون کرے گا؟ تو ہمارے پاس افراد کی کمی بھی ہوتی جائے گی۔ ان سب چیزوں کو سننے کے بعد پھر فرعون نے حکم دیا 1 سال بچوں کو قتل کیا جائے اور 1 سال بچوں کو چھوڑ دیا جائے۔ یہ حکم اس کا تھا تاکہ 1 سال جو بچے رہے۔ ڈر تو ابھی بھی ہے، خوف تو ابھی بھی ہے۔ انسان کو اپنی کرسی کا بڑا خوف ہوتا ہے کہ کرسی ختم نہ ہونے پائے۔ یہ کرسی بہت بھیانک چیز ہے، جس کو مل جاتی کہیں بھی، جس جگہ کی کرسی یہ مل گئی، آج عبادت خانوں سے لے کر باہر دنیا کی کرسی داری کی بات میں کہہ رہا ہوں، جس کے اندر یہ نشہ آ گیا تو دین و دنیا سمجھ میں نہیں آتی انسان کو، سب ختم ہو جاتا ہے انسان کے اندر، نہ صحیح نہ غلط، کسی چیز کی فکر نہیں کرتا سوائے اپنے مراتب اور اپنے منصب کے لیے۔ تو فرعون نے جو حکم دیا وہ یہی، جس سال حکم تھا بچوں کو چھوڑ دینا اس سال حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہو گئے، اور جس سال بچوں کو قتل کرنے کا حکم تھا اس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کے بطن میں تھے۔ اب آپ کی ماں ہر دم متفکر رہا کرتی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بیٹے کی پیدائش ہو اور حکم اس سال تو یہ ہے کہ بیٹے کو قتل کیا جانا ہے، اور ہوا ایسا کہ اتنا سخت حکم تھا، ہر دروازے پہ جہاں جہاں پتہ چلتا تھا کہ یہاں عورت حمل سے ہے وہاں سپاہی کو کھڑا کر دیا جاتا تھا، اور دایا اپنی جانب سے لاتے تھے وہ، تاکہ ان کا آدمی کوئی نہ ہو چھپانے کے لیے، باتوں کو بنانے کے لیے، یہ ساری چیزیں تھی۔ سپاہی کھڑا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا وقت آیا، پیدائش ہوئی
تو جو ان کی جانب سے خادمہ آئی تھی اس نے اتنا حسین چہرہ دیکھا، دل اس کا بالکل موم سا ہو گیا، اور اس نے سوچا اتنا حسین بچہ، اس کو کیسے قتل کیا جائے، اس کو کیسے قتل کیا جائے۔ تو بہرکیف سپاہی کے پاس جا کر کہتی ہے، اس نے جا کر کہا کہ لڑکا پیدا ہوا تھا، ہم نے قتل کر کے اس کو دفنا دیا ہے، جا کر پہلے ہی بول دی۔ تو کہا ٹھیک ہے، حالانکہ یہاں پر اس کو کہا تھا اس کو چھپا کر رکھنا، اس کو چھپا کر رکھنا۔ چند دن گزرے تھے کہ آپ کے گھر میں آپ کی جو بہن تھی جن کا نام مریم تھا، وہ بتاتی ہیں کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لے کر بیٹھے تھے کہ چند سپاہیوں کا گزر ہوا اور ان کو بچے کی آواز سنائی دی، یا کسی طرح انہیں خبر پتہ چلی کہ یہاں ایک بچہ ہے۔ اچانک میں وہ گھر میں گھسنے لگے تو گھر میں ایک بڑا تندور تھا جس میں روٹیاں بنائی جاتی تھیں، بڑا تندور تھا۔ وہ کہتی ہے میں گھبرا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اٹھا کر جلتے ہوئے تندور میں ڈال دی، جلتے ہوئے تندور میں ڈال دی کہ کہیں یہ دیکھیں گے ہم نے یہ چھپا کر رکھا تو ہم پر بھی عتاب ہوگا، ہم پر بھی ان کا جو کیا بولتے جبر ہوگا، ان کی زبردستی ہوگی، ظلم کیا جائے گا۔ تو اس خوف کی بنا پر انہوں نے تندور میں ڈال دیا۔ سپاہی آئے، ہر طرف انہوں نے نظر مارا، اوپر نیچے گھر کو چھان مارا۔ ظاہر سی بات ہے تندور میں کوئی تھوڑی نہ جھانکے گا، یہ تو جلانے والی چیز ہے۔ تو سب جگہ تفتیش کر ڈالی، تلاشی لے لی، کہیں بچہ نہ ملا۔ کہا ہمیں غلط خبر ملی تھی یا ہمارا گمان غلط تھا، یہاں تو کوئی بچہ نہیں ہے۔ جیسے سپاہی باہر گئے، آپ کی بہن حضرت مریم کہتی ہے ہم نے تندور میں جا کر فوراً دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام بالکل کھلکھلاتے ہوئے اندر پڑے ہوئے تھے۔ ان کو پھینک دیا گیا تھا نا، تو آپ بالکل آرام سے وہاں لیٹے ہوئے تھے۔ آگ میں کسی کو آرام سے رکھا جاتا ہے؟ یہ اللہ کے نبی ہیں، آگ بھی تو جلاتی ہے تو اللہ کے حکم سے ہی جلاتی ہے نا میرے عزیزوں، بغیر اس کے حکم کے تو آگ بھی نہ جلے گی۔ ارے چھری تو حضرت ابراہیم نے بھی چلائی تھی، بہت تیز تھی، پتھر پر مارا تھا 2 ٹکڑا ہو گیا، لیکن حضرت اسماعیل خلیل اللہ کی کیوں نہیں چل سکی تھی؟ ان کو کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ اللہ کا حکم نہیں تھا نا۔ اللہ کا حکم نہ ہو تو بڑے سے بڑے تیغ و تلوار بھی نہیں چل سکتے، آگ بھی نہیں جلا سکتی۔ اس بات کو یاد رکھنا، دنیا کا ذرہ ذرہ ہر چیز اللہ کے حکم سے ہی ہے۔ تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں ایک بات القاء کی گئی، رب کی جانب سے القاء۔ اللہ رب العزت کے کچھ برگزیدہ بندے ہوتے ہیں کہ جنہیں اللہ رب العزت کی جانب سے کچھ چیزیں آگاہ کر دی جاتی ہیں۔ ماں تھی، ان کے دل میں القاء کیا گیا کہ تم اپنے بچے کے لیے ایک صندوق بناؤ، اور صندوق بنا کر اس بچے کو صندوق میں رکھنا اور دریائے نیل میں ان کو تیرا دینا، ان کو وہاں سے ہی تیرا دینا۔ عام طور پر کوئی بھی ماں ہوگی یہ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوگی، کتنے بھی آپ کو خیال ہیں، کتنی بات آئی، لیکن یہ نبی کی ماں تھی اور یہ حکم انہوں نے جانا کہ اللہ کی جانب سے مجھے یہ حکم ہو رہا ہے۔ انہوں نے تابوت بنوایا۔ ساری چیزیں بنوانے کے بعد جب تابوت بنوایا، ایک لکڑی کی چیز بنائی گئی، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ڈال دیا اور لے جا کر ندی میں جب تیرا دیا تو اپنی بیٹی سے کہتے ہیں مریم سے، اے مریم پیچھے پیچھے جاؤ، دیکھو یہ تابوت بہتے ہوئے کہاں جاتا ہے، کیونکہ رب تعالیٰ نے مجھے یہ بھی القاء کیا کہ عن قریب مجھے موسیٰ سے واپس ملائے گا، عن قریب اللہ رب العزت موسیٰ سے واپس ملاقات کروائے گا۔ تو یہ بات کو جب دیکھا تو آپ کی جو بہن تھی مریم وہ پیچھے 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 چلتی چلی گئیں۔ اچھا، یہاں پر میں آپ کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام جو موسیٰ پڑھا اس کی وجہ تسمیہ بھی بتاتا ہوں۔ کتاب میں لکھا ہے موسیٰ لفظ عبرانی لفظ ہے، منہ کا مطلب ہوتا ہے درخت اور سا کا مطلب ہوتا ہے پانی۔ منہ کا مطلب ہوتا ہے درخت اور سا کا مطلب ہوتا ہے پانی۔ آپ کو درخت کی لکڑیوں کے ساتھ رکھ کر پانی میں تیرایا گیا، اس لیے آپ کا نام موسیٰ پڑا، اس لیے آپ کا نام موسیٰ رکھا گیا۔ ہم زندگی بھر تو سنتے ہیں موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام، ان کے نام کی وجہ تسمیہ یہ تھی کہ آپ کا نام موسیٰ اس لیے رکھا گیا۔ بہرکیف موسیٰ علیہ السلام کو جب تیرا دیا گیا، یہ بہتے 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 بہتے، ایک روایتوں میں ہے کہ فرعون اور ان کی بیوی حضرت آسیہ وہ سیر و تفریح کرنے کے لیے باہر نکلی تھیں، اور باغات سے ہوتے ہوئے ایک نہر جاتی تھی، ایک ندی جاتی تھی جس میں یہ تیرایا گیا تھا، اور ایک جگہ یہ ہے کہ یہ لوگ خود اس ندی کے پاس گئے تھے۔ بہرکیف بولنا اتنا ہے کہ جس تابوت کو، جس لکڑی کی چیز کو بنا کر تیرایا گیا تھا وہ تیرتے تیرتے آ کر ان کے ہی محل کے قریب لگا، اور جب وہاں پر کچھ لوگوں نے دیکھا کہ یہاں ایک چیز پڑی ہوئی ہے، کہا اسے نکال کر باہر لاؤ۔
باہر نکال کر لائے تو کیا دیکھتے ہیں؟ ایک حسین و جمیل ہنستا ہوا مسکراتا ہوا چہرہ جو بچی کی شکل میں ہے وہاں موجود ہے۔ سب نے دیکھا، سب کا دل کشش کرنے لگا۔ اب یہاں پر حضرت آسیہ کے پاس جب لایا گیا تو آپ نے دیکھا، چونکہ ان کی کوئی اولاد بھی نہ تھی، تو آپ نے یہ کہا، فرعون نے کہا یہ ہو سکتا ہے وہی بچہ ہوگا جس کے بارے میں کہا گیا کہ میرے پوری سلطنت کو تباہ و برباد کر دے گا۔ تو حضرت آسیہ جو آپ کی بیوی تھی انہوں نے کہا اتنے سارے بچوں کو تو قتل کر ڈالا ہے، اتنا خوبصورت بچہ ہے، اسے ہم اپنے پاس لے لیتے، گود لے لیتے ہیں، اور کہا اگر یہ آپ کے گمان کے مطابق بھی ہوا تو یہ ہمارا اپنا بچہ ہوگا، ہماری پرورش میں ہوگا، ہم جیسا چاہیں گے ویسا کروائیں گے، کسی دوسرے کا تو ہے نہیں ہے۔ تو یہ اس طرح کی جب بات کی آپ نے تو فرعون راضی ہو گیا، چونکہ دل میں اس کے بھی محبت پیدا ہوئی تھی اتنا حسین چہرہ دیکھ کر۔ اس نے جب گود میں اٹھایا تو ایک دن کا ایسا ہی معاملہ ہے، کھلانے کی کوشش کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے داڑھی پکڑا اور ایک تماچا رسید کر دیا، اس کو تماچا مارا کس کے۔ فرعون بولتا ہے یہ وہی ہے، اس نے مجھے تماچا مارا، یہ وہی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو کہا اس کی آزمائش میں کروں گا، اب تو مجھے آزمانا ہی پڑے گا۔ تو ایک طرف پانی یا کچھ پھول کی چیزیں رکھی اور دوسری طرف آگ رکھی گئی۔ کہا اگر یہ ہوشیار ہوگا تو آگ کی طرف نہیں جائے گا، پانی کی طرف جائے گا، اور اگر یہ نادان ہے، نا سمجھی میں اس نے مجھے مارا ہے تو یہ آگ کی طرف بڑھے گا، کیونکہ آگ ایک چمکدار چیز ہے۔ اتنا سننا تھا، سارے معاملات کو کیے گئے، ایک طرف آگ ایک طرف پانی یا دوسری چیز رکھی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چھوٹے تھے، چھوڑ دیا گیا۔ آپ چلتے 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 اس آگ کی جانب گئے اور آگ کا تھوڑا حصہ اٹھا کر اپنے منہ میں ڈال دیا اور فوراً پھر باہر نکالا۔ اس کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں جو وہ کہتے ہیں نا تھوڑا بولنے میں تکلیف، تتلاہٹ جیسی کوئی چیز آ گئی تھی، آپ کو بولنے میں پریشانی ہوتی تھی۔ تو یہ فرعون کہتا ہے ہاں اس نے نادانی میں مجھے مارا ہے، یہ وہ بچہ نہیں ہے۔ اس کے دل میں اطمینان ہو گیا۔ خیر معاملات بڑھتے رہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پروان چڑھتے رہے، لیکن گھر میں جب واپس لایا گیا تو اللہ رب العزت کا معاملہ دیکھیں، جو القاء کیا گیا تھا ماں کے دل میں کہ عنقریب تمہارے بچے سے تمہیں ملایا جائے گا، اب اللہ رب العزت رب العالمین ہے، کس طرح بندے کو پالتا ہے ذرا دیکھیں، کمال دیکھیں، اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چونکہ ان کی بہن نے دیکھا تھا کہ آپ کا جو تابوت ہے وہ کہاں جا کر لگا ہوا ہے، تو جا کر ماں کو بتایا کہ وہ فرعونیوں کے محل کے پاس لگا ہوا ہے، اور یہ ملازمت کے طور پر فرعون کے محل میں رہا کرتی تھیں۔ اب حضرت آسیہ نے گود میں تو لے لیا، سارے معاملات تو ہو گئے، دودھ پلانے کی باری آئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی کا بھی دودھ نہیں چھو رہے، کسی کا بھی دودھ نہیں پی رہے۔ تو آپ کی بہن حضرت مریم وہاں موجود تھی، انہوں نے دیکھا، کہا میں ایک ایسی عورت کو جانتی ہوں جس کا دودھ ہر بچہ پیتا ہے، ایک ایسی عورت کو جانتی ہوں جس کا دودھ ہر بچہ پیتا ہے، کہا بلا کر لاؤ۔ اب یہ گئی گھر پر، کہا ماں تمہارے لیے خوشخبری ہے، موسیٰ علیہ السلام کے لیے دودھ کا معاملہ آیا تھا، وہ کسی کا دودھ نہیں پکڑ رہے تھے، میں نے آپ کا تذکرہ کیا، آپ کو طلب فرمایا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ جو دل میں القاء کیا گیا تھا ان قریب تمہیں تمہارے بیٹے سے ملایا جائے گا، یہ وقت آ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں والدہ جب آتی ہیں، دودھ جیسے ہی آپ نے ان کے منہ میں لگایا، سب سے پہلے آپ نے اپنی ماں کا ہی دودھ نوش فرمایا، آپ نے اس جگہ پہنچ کر اپنے ماں کا ہی دودھ نوش فرمایا۔ بڑی بڑی خادمائیں تھیں، بہت ساری دایا تھی، کسی کا دودھ آپ نے نہیں پکڑا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ کا دودھ پینا شروع کیا، پروان چڑھتے رہے۔ یہاں اللہ رب العزت کس طرح نوازتا ہے، عزت بھی ملی، اور فرعون نے اپنی بادشاہت کے طور پر انہیں بہت سارا نوازا، تحفہ بھی دیا، ساری چیزیں دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ادھر پروان چڑھتے رہے۔ جب آپ جوان ہوتے ہیں تو آپ کی زندگی کا معاملہ ایسا ہوا کہ آپ کی ماں کا چونکہ آنا جانا تھا، آپ کی والدہ نے اور حضرت آسیہ نے بھی ساری باتیں بتا دی کہ تم ہمیں کس طرح ملے، تم بنی اسرائیلی ہو، تم بنی اسرائیلی ہو، تم یہاں پر بہتے ہوئے آئے تھے، ساری چیزیں تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک بار محل سے نکلتے ٹہلتے ٹہلتے بستی میں گئے تو ایک فرعونی اور بنی اسرائیلی کا آپس میں جھگڑا ہو رہا تھا، دونوں آپس میں لڑ رہے تھے۔ تو فرعونی نے کہا کہ دیکھو اے موسیٰ علیہ السلام، یعنی حضرت موسیٰ کو کہا اے موسیٰ دیکھو یہ جو بنی اسرائیلی ہے مجھے جھگڑا کر رہا ہے اور مجھ پر ہاتھ اٹھاتا ہے، تم اس کا جواب دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، دونوں کا جھگڑا چھڑا رہے تھے، لیکن ہوا ایسا کہ ان دوران میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جلال میں آ گیا، آپ کو غصہ بہت جلدی آتا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اور آپ کا جلال بھی بہت اعلیٰ مقام کا تھا،
آپ کی جلال کے بارے میں ایک کتاب میں نے پڑھی تھی، کیا آپ جانتے ہیں، یا اسلامی حیرت انگیز، ان دو کتابوں میں سے کسی ایک میں مطالعہ کیا تھا میں نے، تو اس میں ایک بات یہ لکھتی ہے جو پڑھنے کے بعد حیرت سی ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب جب جلال آتا تھا، آپ کے رونگٹے یعنی جو آپ کے بال ہیں، روئیں، یہ کھڑے ہو جاتے تھے، اور اس طرح کھڑے ہوتے تھے کہ کپڑے کے باہر نکل جاتے تھے، اور سر کے اوپر جو ٹوپی ہوتی تھی یہ اوپر اٹھ جاتی تھی اور اس میں آگ لگ جاتی تھی، اتنا جلال آتا تھا اس اعلیٰ درجے کا۔ یہی وجہ تو ہے کہ جب آپ کی روح نکالنے کے لیے ملک الموت آئے تھے تو آپ نے ان کو بھی تماچا رسید کر دیا تھا، ان کی آنکھ باہر ہو گئی تھی، اور وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے کہ تمہارے نبی نے تو میرے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے۔ تو بہر کہ جلال آپ کو آتا تھا اور بہت اعلیٰ جلال تھا آپ کا۔ تو آپ جب وہاں جھگڑے کو سالو کر رہے تھے، دونوں کے درمیان صلح کرا رہے تھے، حالت ایسی پیش آئی کہ جو بنی اسرائیلی تھا اس کی جانب سے تھوڑی چیز زیادہ ہونے لگی، آپ نے ایک ہی تماچا مارا، اس کی روح نکل گئی، ایک ہی تماچا مارا، وہ زمین پر گرا اور اس کی روح نکل گئی۔ یہ سارے معاملات کو دیکھنے کے بعد آپ کے دل میں بڑا احساس بھی ہوا کہ مجھے نہیں مارنا چاہیے تھا، خیر جان بوجھ کے تو کیا نہیں تھا، یہ ایک چیز تھی، سالو کرا رہے تھے، سمجھا رہے تھے، تو آپ کے ذریعے وہ چیز ہوئی تھی، بہر کہ رب کی منشا سے تھا یہ سب چیزیں بھی۔ پھر دوسرے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گزر اسی بستی سے ہوا تو دیکھا یہ فرعونی پھر کسی دوسری بنی اسرائیلی سے جھگڑا کر رہا ہے۔ اس دن آپ کو یہ احساس ہوا کہ ہاں غلطی اسی کے اندر ہے، دوسرے کے اندر نہیں تھی، کیونکہ بار بار یہ آگے بڑھ کے جھگڑا کر رہا ہے۔ پھر آپ جب یہ معاملے کہ آپ نے بہت تفتیش کی، ساری چیزیں کی، تو غلطی اس فرعونی کی نکلی۔ تب آپ نے کہا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، نہیں تو کل کی طرح میرا ہاتھ اٹھے گا تو تمہاری بھی روح نکل جائے گی۔ اب یہ معاملہ ایسا آیا، اللہ اکبر، نہیں، میں نے واقعات میں تھوڑی سی تبدیلی کر دی۔ بات بنی اسرائیلی کو مارنے کی نہیں تھی، بات دراصل کس کی تھی؟ فرعونی کو مارنے کی تھی۔ بات میں نے الٹی کہہ دی، تھوڑا بدل گیا ہے معاملہ، میں پھر سے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جسے تماچا مارا تو بنی اسرائیلی نہیں تھا، وہ فرعونی تھا، اس کو مارا تھا آپ نے، اور بنی اسرائیلی جو تھا اس کی غلطی تھی۔ تو پھر معاملہ ایسا پیش آیا، اگلے دن آئے تو دیکھا یہ بنی اسرائیلی پھر کسی سے جھگڑا کر رہا ہے، بنی اسرائیلی پھر کسی سے جھگڑا کر رہا ہے، فرعونی نہیں تھا، آپس میں یوں جھگڑا کر رہا تھا۔ آپ نے معاملے کی تفتیش کی تو اس کی پوری غلطی سمجھ میں آئی۔ تب آپ نے کہا کہ آپ معاملات کو درست کر لیں، نہیں تو ہاتھ اٹھے گا، آپ کی روح نکل جائے گی۔ اس نے کہا تم مجھے مارو گے، مجھے قتل کرو گے، حالانکہ احسان کیا تھا نا اس کے ساتھ، کل معاملات اس کے حق میں ہوئے تھے، لیکن بنی اسرائیلی کی ہر دھرمی قرآن میں بار بار لکھی گئی ہے۔ اس نے کیا کیا، یہ فوراً وہاں سے نکلا اور بھاگتے ہوئے فرعون کے پاس گیا، اور جانے کے بعد کہا جو موسیٰ تمہارے گھر میں رہ رہے ہیں انہوں نے تمہارے ایک سپاہی کو قتل کر دیا ہے۔ یہ اس طرح جا کے فتنہ فساد کرنا چاہا۔ جب فرعون نے یہ معاملہ سنا کہ یہ بستی میں جاتے ہیں اور بنی اسرائیلیوں کے ساتھ رہتے ہیں، اب حکم دیا گیا کہ جاؤ فرعون کو قید کر کے لے کر آؤ۔ یہ حکم صادر ہوا، چند سپاہی نکل رہے تھے، اس میں سے ایک آپ کا محب بھی تھا، چاہنے والا تھا، چونکہ محل میں ہی پروان چڑھے تھے جہاں کچھ خلاف ورزی کرنے والے ہوتے ہیں، بادشاہ کا حکم ماننے والے تھے، کچھ آپ کے تائید میں بھی تھے۔ تو ایک شخص پہلے ہی آیا اور کہا کہ فرعونی لشکر آپ کو قید کرنے کے لیے آ رہی، آپ اس بستی سے نکل جائیں۔ آپ اس بستی سے نکلے اور نکلنے کے بعد کافی دور چلے گئے تو آپ سفر کے دوران دیکھتے ہیں کہ ایک کنواں تھا، اس کنویں کے پاس لوگ پانی بھر رہے تھے، پانی نکال رہے تھے۔ آپ کی نظر پڑی دو خواتین جو پردہ نشیں تھیں، وہاں پر پانی کے لیے حاضر تھیں۔ آپ پاس میں گئے، کہا کیا معاملہ ہے؟ کہا لوگوں کا جم غفیر ہے، ہم پانی چاہتے ہیں لیکن پانی نکال نہیں پا رہے۔ چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام طاقتور تھے، آپ نے ڈول ہاتھ سے پکڑا اور پانی بھر کے ان کو دے دیا۔ تب انہوں نے کہا کہ آپ کہاں سے آئیں؟ کہا میں فلاں فلاں جگہ سے آیا ہوں، میرا نہ کوئی گھر ہے نہ رہنے کی جگہ ہے۔ کہا آپ میرے گھر پر آ جائیں، میرے بابا جان ہیں، ان سے ملاقات کروا دیتے ہیں، اور جو آپ کا یہ معاوضہ تھا اس کے بدلے میں دے دیا جائے گا، جو بھی ان کی جانب سے نذرانے کے طور پر ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ ساتھ پیچھے پیچھے گئے۔ گھر میں جب جا کر دیکھتے ہیں تو وہاں پر ایک بوڑھا شخص موجود، یہ بوڑھا شخص کوئی اور نہیں، حضرت شعیب علیہ السلام تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام یہ بھی اللہ کے نبی تھے۔ جب خواتین نے پورے معاملے کو بیان کیا اور انہوں نے فرعون کی ہر دھرمی اور ساری چیزوں کو بیان کی تو کہا بہر کیف تمہیں اس کے بدلے میں کیا چاہیے، کیا معاوضہ لوگے؟ کہا مجھے آپ کی جانب سے نذرانے میں اگر کچھ دینا ہے تو آپ کی 2 بیٹیاں، ان میں سے ایک بیٹی میرے نکاح میں دے دو۔ آپ کی 2 بیٹیاں ہیں، ان میں سے ایک بیٹی میرے نکاح میں دے دو۔ اتنا کہنا تھا، حضرت شعیب علیہ السلام اس پر راضی ہو گئے۔ چند دن آپ ادھر ساتھ میں تھے، کچھ عرصہ گزرا
کہ اللہ کی بارگاہ سے حکم ہوتا ہے اے موسیٰ تمہیں معجزہ دیا جا رہا ہے، اللہ کی بارگاہ سے معجزہ عطا کیا گیا۔ کیا معجزہ تھا آپ کے پاس؟ ایک عصا دیا گیا تھا جسے جب زمین پہ پھینکا جاتا تو وہ اژدہا بن جاتا، اور پکڑتے تھے تو واپس وہ عصا بن جاتا تھا۔ اور دوسرا معجزہ یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے جیب میں ہاتھ ڈال کے جب باہر نکالتے تھے تو رات کی سخت تاریکی میں بھی اجالا ہو جایا کرتا تھا، بہت تیز روشنی پھوٹتی تھی۔ یہ دو معجزہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا۔ اب حکم ہوتا ہے کہ موسیٰ جاؤ فرعون کو اور وحدانیت کا اقرار کراؤ، جاؤ فرعون کے پاس اور اس کو حکم دو کہ اپنی وہ ہٹ دھرمی کو چھوڑے اور وہ اللہ کا اقرار کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اسی دوران حضرت ہارون سے بھی ملاقات ہوتی ہے، دونوں ساتھ میں فرعون کے دربار میں گئے اور جانے کے بعد کہا کہ دیکھو ہم اللہ کے نبی ہیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ سے یہ حکم ہے کہ تمہارا اور ہمارا خدا وہ ہے کہ جس نے اس کائنات کو بنایا، ساری چیزیں بنائی، تم اپنے آپ کو خدا کہتے ہو، اس سے تم باز آ جاؤ، توبہ کرنے لگو۔ تو فرعون نے اس پہ بہت ساری دلیل، بہت لمبی بحث چلی اس پہ، کتاب میں مطالعہ کیا، بڑی لمبی بحث کرتا رہا فرعون، اس پہ دلیل مانگتا رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بہت ساری دلیلیں دی کہ اگر تم خدا ہو تو کائنات کے ذرے ذرے جس طرح بنے ہیں، ساتوں آسمان بنے، زمین بنے، کوئی ایک چیز بنا کر دکھا دو، کوئی ایک چیز بنا کر دکھا دو، اور تم اپنے وجود پر غور کرو، اگر تم خدا ہوتے تو تم کسی کے ذریعے نہ پیدا ہوتے، تم خود موجود ہوتے۔ یہ ساری چیز بیان کی۔ بہر کہ اب اس کے پاس کوئی جواب تو نہ تھا، لیکن اس نے کیا کہا کہ یہ بہت بڑا جادوگر ہے، اس کے جادو بہت اعلیٰ درجے کے ہیں، اس کے جادو ایسے ہیں کہ یہ باتوں سے ہم سب کو اپنی طرف رغبت دلانا چاہتا ہے، لہٰذا تمہیں ایک چیز اور کرنی ہوگی، تم ہمارے جادوگروں کے ساتھ مقابلہ کرو، اگر اس میں تم جیت گئے تو پھر تمہاری بات مانی جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے۔ اس دور کا یہ معاملہ تھا کہ جادوگروں کی بہت چلتی تھی، بہت زیادہ چلا کرتی تھی، جادوگروں کا دورہ تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک تاریخ فکس کرائے کہ فلاں تاریخ پر مقابلہ ہوگا، آپ بلا لو جتنے بڑے جادوگروں کو بلانا ہے۔ تو اس دور کے سارے بڑے بڑے جادوگروں کو بلایا گیا، ان کے پاس رسیاں تھیں، الگ الگ چیزیں تھیں، تو انہوں نے زمین پر پھینکا، اور پھینکنے کے بعد جب سانپ بنا، کہا تمہارے اندر جتنی طاقت ہے اس سے بھی زیادہ آزما لو، کر لو، چونکہ اللہ کی بارگاہ سے انہیں حکم مل چکا تھا کہ فتح یابی تمہاری ہی ہوگی، تم ہی جیتنے والے ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ ایسا کہ جب سب جادوگروں نے اپنے اپنے سانپ کو پھینکا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو زمین پر ڈالا، اتنا بڑا اژدہا بنا کہ جتنے سانپ وہاں موجود تھے سب کو وہ نگل گیا، کوئی موجود ہی نہ رہا۔ اب یہاں پر رک کر ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ فرعون نے بھی یہ معاملہ دیکھا، جادوگروں نے بھی یہ معاملہ دیکھا، لیکن فرعون نے یہ دیکھ کر اور زیادہ ہٹ دھرمی اختیار کی، اور زیادہ، لیکن جو جادوگر موجود تھے وہ فوراً ایمان لے آئے کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ سب سجدے کرنے لگے کہ ہم ایمان لاتے ہیں اور اس رب کی عبادت کرتے ہیں۔ وجہ کیا بنی تھی؟ کیونکہ ان کو بھی پتہ تھا کہ یہ جو آنکھوں پر پردے پڑتے ہیں، نگاہ، وہ کہتے ہیں نا نظر بندی، نظر کو بند کر دینا۔ آج بھی بہت سارے جادوگر آپ کے سامنے رہتے ہیں، پیسہ منہ سے ڈالا، کان سے نکالا، اس ہاتھ میں لیا، اس ہاتھ سے کچھ کیا، بہت ساری ہاتھوں کی صفائی ہوتی ہے، بہت ساری نظر بندی ہوتی ہے۔ ان کے پاس اتنے ہی پیسے نکلتے تو یہ مانگتے کیوں ہیں؟ ان کے پاس اتنے ہی پیسے نکلتے تو یہ مانگتے کیوں ہیں؟ آ کر کرتب دکھانے کی بجائے بیٹھ جائے گھر میں اور کانوں سے پیسے نکالتے رہیں، بہت ساری رقم ان کے پاس ہو جائے گی۔ لیکن یہ نظر بندی ہوتی ہے چونکہ ایک طرح کی، تو ان جادوگروں کو بھی پتہ تھا کہ ہم نے جو زمین پر ڈالا یہ تو رسیاں ہیں، لوگوں کو سانپ دکھ رہی ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے جو ڈالا وہ سانپ ہی دکھ رہا تھا، وہ کوئی جادو نہیں دکھ رہا تھا۔ اس لیے انہیں پتہ چل گیا یہ کوئی جادو نہیں، یہ تو معجزہ ہے، اور یقیناً یہ اللہ کے نبی ہیں۔ فوراً وہ لوگ ایمان لے کر آئے۔ بہرکیف ان سب چیزوں کو دیکھنے کے بعد فرعون نے اس پہ بھی ہٹ دھرمی دکھائی، کہا یہ تو ان سے بھی بڑا جادوگر ہے، یہ تو ان سے بھی بڑا جادوگر ہے، اس نے سب سے بڑا جادو دکھایا۔ کہا فرعون کی بہت ساری پھر مباحثے کی بات ہوئی، بحث کرتا رہا۔ اس نے کہا تم جس رب کے بارے میں کہتے ہو میں تم سے نہیں، تمہارے رب سے ڈائریکٹ مقابلہ کروں گا، تمہارے رب سے مقابلہ کروں گا۔ اور اس نے اپنی تمام سپاہیوں کو حکم دیا ایک لمبی بڑی عمارت بنائی جائے، اور عمارت بنائی بھی گئی۔ عمارت جب بنائی گئی تو بہت اونچائی تک چلی گئی۔ اس نے پھر تیر کمان لیا اور آسمان میں مارنا شروع کیا۔ تیر کمان سے آسمان میں مارا تو تیر میں خون لگ کر کے آیا، یہ اللہ کی جانب سے تھا کہ کون اللہ پر ایمان رکھتا ہے، آزمائش تھی۔ تب اس نے کہا کہ دیکھو جس خدا کے تم بارے میں کہہ رہے ہو اس کے ساتھ بھی ہم نے جنگ کر لیا،
یہ دیکھو ہم نے اسے مار دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ ساری چیز کرنے کے بعد حالانکہ اسے بھی یقین تھا یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو ہوے میں تیر چلا ہے، کس کو بھی لگا نہیں، واپس آئی، واپس گر کر کہاں سے خون لگا، کیا ہوا، کچھ بھی پتہ نہیں تھا۔ لیکن اب اس کے اندر ہٹ دھرمی بڑھتی جا رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو تلقین فرمائی تھی، یہ ذرا بھی نہ مانا، یہاں تک کہ جب اسے آخری میں یہ لگا کہ موسیٰ ایسے ہیں کہ لوگ ان کی طرف مائل ہوتے جا رہے ہیں، ایک ہی راستہ ہے انہیں روکنے کا، انہیں قتل کر دو، ایک ہی راستہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب قتل کرنے کے لیے یہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ باہر نکلا تو قرآن نے جو دوسری آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی وہ حالت ایسی تھی، اللہ رب العزت نے آپ کو دو راستے دکھائے، ایک ندی کا راستہ تھا، دریائے نیل کا تھا، اور دوسرا راستہ خشکی کا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلتے وقت آپ نے اس دریا کا راستہ اختیار کیا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے حکم ہوتا ہے، اے موسیٰ اپنے عصا کو اس پانی پر مارو۔ جب عصا کو پانی پر مارا گیا تو وہ پانی پھٹ پڑا، بیچ سے ایک راستہ بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے پورے حواری کو ساتھ میں لیتے لیتے، وہ تقریباً 12,000 کا لشکر تھا یا جو بھی تھا، باہر نکل گئے۔ جب ایک ایک بنی اسرائیلی اس پار چلا گیا تو فرعون نے کہا کہ دیکھو یہ میرا کمال راستہ بنا ہے، چلو ان کے پیچھے پیچھے، ہم بھی ان کے پیچھے جائیں گے۔ جب ان کے پیچھے پیچھے چلتا گیا اور بیچ میں پہنچا تو پھر اللہ کے حکم سے وہ پانی ایک ساتھ مل گیا اور یہ غرق ہونا شروع ہو گئے۔ اسی کو قرآن کہتا ہے وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو پھاڑ دیا تو ہم نے تمہیں بچا لیا اور فرعونیوں کو تمہاری آنکھوں کے سامنے غرق کر دیا۔ آپ کو معلوم ہے فرعون، یہاں پر ایک کمال کی بات بتاتا ہوں میں، فرعون جب غرق ہونے لگا تھا تو وہ اس کی زبان سے ایک جملہ نکلنے لگا تھا، آمنت ربی موسیٰ و ہارون، کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ لیکن یہ وہ وقت تھا کہ جب اس کے انتقال کا وقت قریب آیا، یہ مر رہا تھا تو سارے پردے ہٹ چکے تھے، فرشتے سامنے نظر آ رہے تھے، ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد اب یہ اقرار کر رہا تھا زندگی میں ایک مرحلہ ہمارے ساتھ بھی آنے والا ہے، جب تک آپ کے جسم میں جان ہے، آپ کی زبان چل رہی ہے، آپ کے سامنے پردے نہیں ہٹے ہیں، ان کے پہلے اگر کلمہ ہم پڑھ لیتے ہیں تو ہماری زندگی کامیاب ہے، ورنہ تو ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد انسان کو اقرار ہونے لگتا ہے۔ کافروں کو بھی پتہ چلتا ہے کہ موت کے وقت یہ کون سی چیز آئی ہے، کون سی مخلوق ہے، لیکن اس وقت کا ایمان لانا تمہارا کوئی کام نہ کرے گا جب آپ کی روح نکل رہی ہوگی۔ اس لیے کہا گیا کہ سانس باقی ہے، آخری وقت بھی اگر ہمارے زبانوں پہ کلمہ طیبہ جاری ہو جائے، اس موت کے وقت ہم ایمان کی حالت میں چلے جائیں تو ہماری زندگی کامیاب ہے۔ تو میرے عزیزوں، فرعون کا معاملہ ایسا، پھر اللہ رب العزت نے اسے ایسی عبرتناک چیز بنا دی کہ رہتی دنیا تک آج بھی اس کا مجسمہ موجود ہے اور لوگ اس کو دیکھ کر عبرت حاصل کر رہے ہیں۔ بات یہ عرض کرنی تھی کہ ہم